اور کیونکہ ایک مومنہ کی مجلس ہے جو اہلیہ بھی ہے اور پھر سب سے بڑھ کر ماں ہے نا، ماں ہے، وہ آپ جانتے ہیں ماں کا بس ایک لفظ ماں میں ساری دنیا کی شفقتیں، محبتیں، رحمتیں چھپی ہیں۔ دیکھیے یہ بڑے بڑے بادشاہوں کو کہا جاتا ہے نا ظل الہی، جہاں پناہ، پتہ نہیں کیا 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 کیا۔ اچھا ایک عجیب بات ہے، ظل الہی کا مطلب ہے اللہ کا سایہ، جہاں پناہ یعنی پوری دنیا کو پناہ دینے والا۔ مشکل یہ ہے کہ آپ اگر کسی معصوم کو یہ کہہ دیں تو قیامت ہے۔ اور میں اتنے علماء کی کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں، مغلوں کے زمانے کی، چغلوں کے زمانے کی، سب کے زمانے کی پڑھی ہوئی ہیں، جن میں بڑے بڑے مفتی ان کو لکھ رہے ہیں ظل الہی۔ قبلہ آگے آ جائیے، شرمندہ کہیے مولانا دوست علی سیدی صاحب ہمارے خوب کے ساتھی ہیں، بزرگوار ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل بھائی فرجہ۔ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو ایک چھت کل رات سے بٹھایا ہوا ہے کیا؟ تو پھر صلوات کیوں نہیں زور سے بھیجتے؟ یا علی ولی آخر والا یہ پتہ چلے سلوات بھی رہے ہیں۔ اب آپ معلوم ہے نا جب سلوات تو ورنہ پھر 4 گھنٹے پڑھوں گا۔ پھر مل کر ایک بلند آواز سے سلوات عنایت فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اب مزے کی وعجل۔ بات یہ ہے کہ وہی ملا ان بادشاہوں کے دربار میں جا رہا ہے، کتابوں میں لکھے کہ ظل الہی نے یہ فرمایا، یہ تیرے لیے اللہ کا سایہ ہے، جہاں پناہ نے عالم پناہ، پورے عالم کو پناہ دینے والا، عالم کو پناہ دینے والا عالم کا مولا ہوا نا۔ یہ تجھے بادشاہ، یہ کرپٹ، یہ ظالم، یہ بدکار، یہ تجھے ظل الہی نظر آ رہا ہے، اور جسے اللہ کا رسول وجہ اللہ بتا رہا ہے، جسے اللہ کا رسول ید اللہ بتا رہا ہے، جسے اللہ کا رسول عین اللہ بتا رہا ہے، جسے اللہ کا رسول ضرب اللہ بتا رہا ہے، جسے اللہ کا رسول لسان اللہ بتا رہا ہے، جسے اللہ کا رسول جند اللہ بتا رہا ہے، وہ تجھے نظر نہیں آ رہا۔ جہاں اس کا نام ہے اس کو بدعت یاد آ گئی۔ بدعت 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 ابھی آج اسی کا کریں انشاءاللہ بھیجیں، اور ہمارے مجلس میں آپ جانتے ہیں جو بھی بیٹھا ہے وہ کچھ نہ کچھ لے کے جائے گا، اطمینان رکھیں۔ میں ملاؤں کو ضرور کہتا ہوں، لوگ میرے اپنے ہیں، کسی بھی فرقے کے ہوں، کسی بھی مکتب کے ہوں، وہ سب میرے اپنے لوگ ہیں، لیکن یہ متعصب ملا کا چہرہ بے نقاب کرنا ضروری ہوتا ہے نا۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ خود لکھ رہا ہے ظل الہی، بادشاہوں کو نہیں لکھتے، ظل الہی نے یہ فرمایا، یہ اس کو اللہ کا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں ظل الہی کون ہے۔ معصوم تو بہت بڑی چیز ہے، وہاں کہا جا رہا ہوں میں، اگر اس روئے زمین پر کسی کو ظل الہی کہنے کا حق ہے تو وہ ہے ماں۔ ابھی دلیل دے دیں گے، ابھی دلیل دے دیں گے۔ اس کائنات میں اگر کسی کو ظل الہی کا لقب جچتا ہے، سجتا ہے، جہاں پناہ، عالم پناہ، ظل الہی یعنی سایہ الہی، وہ صرف ماں ہے۔ کیوں؟ ماں وہ ہستی ہے جس میں اللہ نے ساری شفقتیں، محبتیں، رحمتیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ باپ بھی بیزار ہو جاتا ہے، اگر اولاد خراب نکل جائے نا، ایک بار نکالو اس کو باہر کرو۔ ماں کو اللہ نے اپنی صفت دے کر بھیجا۔ کیا صفت ہے اللہ کی؟ رب العالمین ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا۔ رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ اس کو مانے یا نہ مانے کوئی، پالتا سب کو۔ سمجھ لیجئے گا، رب العالمین کا مطلب کیا ہے؟ سارے عالمین کا پالنے والا۔ اب کوئی مانے نہ مانے سب کو پال رہا نہیں پال رہا؟ جو اسے نہیں مانتے انہیں بھی پال رہا، جو مانتے وہ بھی اپنی مرضی سے مان رہے، اللہ کی مرضی سے مان ہی نہیں رہے، ہے نا۔ جبھی تو اتنے سارے مذاہب ہیں، 3500 مذہب ہیں، ایسے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پاس لسٹ ہے پوری، 3500 مذاہب ہیں دنیا میں جناب۔ 3.5 مذاہب میں سے ایک ہی تو کوئی صحیح ہوگا، تو باقی جو مان بھی رہے ہیں وہ بھی تو اللہ کی مرضی سے نہیں مان رہے۔ پھر آ جاؤ مسلمانوں میں تو وہ بھی 73 طریقے، 73 فرقے، ایک نہ جی، پھر ایک بچا جا کے تو اس ایک میں بھی سارے کے سارے ماشاءاللہ، ہے نا۔ بھئی ٹھیک ہے فرقہ صحیح ہوگا لیکن اعمال تو صحیح نہیں ہوں گے، تو ہر جگہ ہے نا ایسا۔ تو اب کتنے سے رہ گئے، لیکن اس کے باوجود جو ملحد ہے اسے بھی پال رہا ہے، جو مشرک ہے اسے بھی پال رہا ہے نا، کافروں کو بھی پال رہا ہے، مسلمانوں کے تمام فرقے سب کو پال رہے ہیں۔ کیوں؟ منصب یہ ہے کہ رب العالمین، یہ صفت ہے نا اس کی، یہ صفت ہے رب العالمین، اس نے منصب یہ رکھا، کیسا بھی ہوگا پالوں گا، سزا اپنی جگہ، چاہے یہاں دے چاہے وہاں دے، کچھ کو وہاں دیتا ہے، کچھ کو یہاں بھی دیتا ہے، وہاں بھی دیتا ہے نا۔ اور کچھ چلتی پھرتی سزائیں ہم پر مسلط کر دیتا ہے، انہیں دیکھ لو اور یاد کر لو سزا ایسی ہوتی ہے۔ صلوات بھیجئے محمد آل محمد پر۔ ہاں آپ
آپ سمجھے نہ سمجھے وہ آپ کی بات ہے، لیکن میں نے ایک جملہ کہہ دیا کہ چلتی پھرتی سزاؤں کو بھی پہچاننے کی کوشش کیا کرو. ممکن ہے ہمارے اعمال کی سبب سے اللہ کچھ ایسے لوگوں کو مسلط کرتا ہو کہ جنہیں دیکھ کے یقین آتا ہو کہ اللہ کا قہر کیسا ہوتا ہوگا. ایسے ہی ہوتا ہوگا. ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے محمد علی محمد پر. چلیے سمجھ بات. تو بس رب العالمین ہر ایک کو پالنے والا، اس کو مانو یا نہ مانو پال رہا ہے نا. اس نے منصب ایسا رکھا اپنے، تم نہ مانو پالوں گا تو میں تم کھانے کو تو دوں گا، رزق تو دوں گا. اچھا اور کیسا دیتا ہے؟ کوئی معاوضہ نہیں. آپ کے کہاں سے معاوضہ نہیں؟ بغیر معاوضے کے روٹی کہاں ملتی ہے؟ تو اکثر ہماری جو دوست ہیں، ہمارے تو ہر طبقے کے دوست ہیں ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ رہے بھی ہیں، سیکولر بھی ہیں، لبرل بھی ہیں، سوشلسٹ بھی ہیں، سارے ہر ایک سے واسطہ پڑتا ہے. دوست بھی ہیں، اچھے دوست ہیں، پڑھے لکھے ہیں، قابل ہیں. تو وہ بڑا مذاق اڑا کے ایک بات کرتے ہیں. آج سن لیجیے، آپ کو تحفہ دیتے جائیں. وہ بڑا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ دیتا ہے کھانے کو. جس دن اللہ گھر بیٹھے دے گا تو پھر کہیں گے اللہ نے دیا. یہ اعتراض بتا رہا ہوں پہلے. کیا ہے اعتراض ان کا؟ یہ کہ بھئی دن بھر کمانا پڑتا ہے، صبح سے اٹھ کے جانا پڑتا ہے، آپ کہنے اللہ دے رہا ہے. میں نے کہا ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے، لیکن ایک بات بتاؤ، ایک فیصلہ کر دو کہ دنیا میں جو کچھ بھی کماتے ہو اس میں یہ زمین شامل ہے کہ نہیں؟ یہ ہوا جس میں تم سانس لے رہے ہو آکسیجن شامل ہے کہ نہیں؟ یہ پانی ایسا ہے کہ جن چیزوں کی اللہ قیمت نہیں لے رہا وہ نکال دو، ہے نا؟ پھر کماؤ. پانی کی کوئی قیمت لے رہا ہے اللہ؟ نہیں لے رہا نا. آپ سے پورا سندھو بہ رہا ہے اور سارے سمندر بہ لے رہا ہے تو اس کو الگ کر دو نا. اب وہ استعمال نہ کرو، وہ استعمال. یہ جس میں سانس لے رہے ہو ہوا، یہ الگ کر دو نا. اللہ اس کے پیسے لے رہا ہے تم سے؟ نہیں لے رہا ہے. معدنیات، پہاڑ، صحرا، یہ سب جتنے بھی چیزیں ان کے پیسے لے رہا ہے اللہ، یہ سب ہٹا دے، پھر جو کمائے گا تیرا ہوگا. اور ایک مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں، بہت ہی آسان، جو مفسرین نے قرآن کی تفسیر میں لکھی ہے. آیت کی ایک آیت کو آرام سے بہت آسانی سے سمجھاتے ہوئے گزر جائیں گے. بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قصہ. بڑا عبادت گزار تھا، اتنا عبادت گزار کہ لوگ اس کی عبادت کی قسمیں کھاتے تھے، تقدس کی قسمیں کھاتے تھے. تو جناب وہ ہوا یہ کہ ایک دن اسے گمان ہوا، اچھا تھا بھی مخلص، کہ پروردگار میں نے تیری اتنی عبادت کی ہے، اب تو مجھے کوئی جنت کی بشارت تو دے دے کم سے کم، ہے نا؟ جنت کی بشارت تو دے دے، میں نے اتنی عبادت کے لیے. اچھا چلو بشارت دیں گے اس کو. اب جناب راستہ، اب پرانے زمانے کا ایک سفر درپیش ہوا. سفر ایسا درپیش ہوا کہ راستہ بھول گیا. جب راستہ بھول گیا، بھٹک رہا ہے بیابان میں، جنگل میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہے. بھٹکتے بھٹکتے پانی وانی ختم ہو گیا جو ساتھ تھا، پیاس کے مارے بالکل دم نکلنے لگا. جب مرنے لگا تو ایک آدمی کو دیکھا کہ پانی کا کوزہ لیے جا رہا ہے. بل بلا کے کہا، او بھائی ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا، میں مر رہا ہوں، پانی پلا دے. انہوں نے کہا میں کیا پیوں گا؟ او بھائی میں مر رہا ہوں، پہلے میری جان تو بچا. کہا تو اچھا وہی شخص تو نہیں، وہ عابد؟ ہاں وہی ہوں. تو بھائی دیکھ، مال میرے پاس ہے، قیمت تیرے پاس، تیرا جو مانگے گا قیمت دے دوں گا. کہا نہیں نہیں نہیں، مجھے وہ نہیں چاہیے، مال اور پیسے نہیں چاہیے، آدھی عبادتیں میرے نام کر دے. کہتا عجیب آدمی، ایک پیالہ پانی آدھی عبادت تجھے دے دوں اپنی. کہا نہ دے بھائی، میں جا رہا ہوں. اب اس نے سوچا کہ عبادتیں پھر کر لوں گا، جان تو بچاؤ. آدھی عبادتیں دی، پانی پیا. بھائی گرمی کا سفر، تھوڑی دیر بعد پھرا تھا، پہلا خون پھر گرنے پڑا، پھر دیکھا پانی لیے چلا جا رہا ہے. اس نے کہا بھائی آدھی عبادتیں دے چکا ہوں، ایک گلاس پانی اور پلا دی، پیالہ اور دے دے. کہنا قیمت وہی ہے، باقی آدھی عبادتیں دے دے، پانی لے لے. بھائی میرے پاس کیا بچے گا؟ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. تاجر تو ایسی تجارت کرتے نا کہ یہ ہمارا مسئلہ تھوڑی ہے، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ تیرا مسئلہ ہے. کیا ہے؟ ہمارے پاس تو مال ہے، قیمت ہے اس کی. کیا تھا یار، پھر بچا لیں گے، بنا لوں گا، اس سے زیادہ عبادت کر لو، جان تو بچاؤ. جیسے ہی پانی کا پیالہ پیا، حاطب غیبی کی نیند آئی. اب بتا میرے بندے، آج تک تو نے میرا کتنا پانی پیا ہے؟ حساب کر رہا تھا نا، حساب کر رہا ہے نا عبادتوں کا. ہم لوگ حساب کرتے نا کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی، اتنی زیارتیں کر لی، اتنے حج کر لی ہیں. تو اب حساب کر کتنا پانی پیا، کتنی ہوا استعمال کی، کتنے وہ ذرائع جن کی میں قیمت لیتے ہی نہیں. اب ان سب کو نکال دے، پھر جو کمائے گا وہ تیرا ہوگا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. معلوم ہو گیا بات. چلیے بات کو آگے بڑھائیے. تو جملہ معترضہ بس یاد آ گیا، آپ کی خدمت پہ کہتے ہیں ماں کون. اب دیکھیں ماں کی صفت کیا ہے. ماں کی صفت یہی، سب کے لیے اولاد خراب ہوگی، دنیا کے لیے جتنی خراب اولاد ہوگی، ماں کے لیے وہ سب سے اچھا وہی ہوگا. اللہ اگر اس ماں کے دل میں یہ محبت نہ ڈالے تو بچے پلیں گے کیسے؟ معذور بچہ
پروردگار سب کو سلامت رکھے، لیکن ہے نا دنیا ہے، معذور، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، یہ ماں ہے ماں. میں نے 30 40 سال کے معذور بچے جو پیدائشی طور پہ معذور ہیں نا، ہاتھ پیر مڑے ہوئے سب کچھ ہوتا ہے، میں نے اس 30 40 سال کے بچوں کو ماں ان کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا، میں نے ماؤں کو خدمت کرتے دیکھا ان بچوں کی، ہر طرح کی خدمت. سمجھ گئے نا؟ یہ صرف ماں کو جذبہ ہوتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا یہ خدمت. یعنی وہ اللہ نے وہ صفت ربوبیت اس میں ڈالی. یہ مقدمہ تھا. اب بات کو آگے لے کے چلتے، سمجھ میں آ گیا کہ ماں کیا ہے. یہ دنیا کی ساری شفقتیں رحمتیں، یہ تو جس کی ماں بچھڑ جاتی ہے اس سے پوچھو. ماں ہوتی ہے. اب ہمارے گھر کے چند مہینے ہوئے میری والدہ کے انتقال کو جنوری میں جانتا ہوں نا کہ جب میں باہر نکلتا تھا تو اس کو فکر، اور جب تک آ نہیں جاؤں بیٹھی ہوئی تخت پہ بوڑھی تصویر لے کے بوڑھی. اور اب جب جاتا ہوں تو حسرت ہوتی ہے، کبھی کبھی بالکل بھول ہی جاتا ہوں کہ وہ دنیا میں نہیں ہے، اور یہ سوچ کر والدہ بیٹھی ہوں گی تخت پہ اور انتظار کرتی رہتی ہیں. اس لیے ان کو بار بار بتانا پڑتا تھا کہاں ہوں کہاں. یہ ہوتی ہے ماں. سمجھ گئے؟ اب یہ ماں، ہم کتنے بوڑھے ہو جائیں، جس کی ماں زندہ ہے نا، ماں کے لیے وہ معصوم بچہ. 80 سال کا بھی انسان ہو جائے تو ماں کیا ہوگی؟ ماں کے سامنے وہ کیا ہوگا؟ ماں کے لیے وہ معصوم بچہ ہوگا. ماں ایسے ہی اس کو ٹریٹ کرے گی، ماں ایسے ہی اس سے بات کرے گی جیسے معصوم بچے سے. اور ماں کی ڈانٹ میں کتنا لطف ہے یہ تو ان لوگوں سے پوچھو جو ماؤں کی ڈانٹیں کھاتے. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. سب بچوں کو بتا رہا ہوں، یہ جتنے بچے بیٹھے ہو کتنے قابل بن جاؤ، نمازیں پڑھو، زیارت دے کرو، حج پہ جاؤ. جس نے اپنی ماں کو راضی نہیں کیا رب راضی نہیں ہے. جس نے ماں کو راضی نہیں کیا علی راضی نہیں ہے. جس نے ماں کو راضی نہیں کیا حسین راضی نہیں ہے. اور سب کا ایک ہی جواب ہوگا، جو اپنی ماں کا نہ ہوا وہ ہمارا کہاں سے ہوگا. جزاک اللہ. یہ دب کیوں گئی تھی آواز؟ کیا ہو گیا بھائی؟ اب دوسرے پہلو کی طرف آپ کو لے کر آتی ہے. میں نے مقدمہ بنا لی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ. سورہ لقمان کی جو 31واں سورہ اس کی 14ویں آیت. اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں. کیا وصیت کی؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، والدین کے بارے میں کیا وصیت کی؟ وہ انسان حملتہ امہ وہنا علی وہن، وہ انسان جس کو اس کی ماں نے پے در پے مصیبتیں جھیل کے جس کے وزن کو اٹھایا ہے نا. 9 ماہ تک اس کا وزن اٹھاتی ہے. کیسے؟ چلنے پھرنے میں احتیاط، کھانے پینے میں احتیاط. کیوں؟ میرے رحم میں جو بچہ پل رہا ہے اسے تکلیف نہ ہو. یعنی جب سے اس کی پرورش شروع کرتی ہے ابھی کس اذیت کے بعد اسے جنم دیتی ہے. روایات ہیں کہ اس عالم میں اگر مومنہ کی موت ہو جائے واقع تو شہداء کے ساتھ اس کا حشر ہو جائے. اتنی تکلیف، اور اس تکلیف کو بھول جاتی ہے. جب ہوش میں آتی تو پہلے پوچھتی میرا بچہ کہاں. یہ ہے وہ صفت ماں کے دل میں جو اللہ نے ڈالی. سمجھ میں آگے سے حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین. دودھ چھڑائی کی مدت 2 سال قرار دی. 2 سال تک اس کی ہڈیاں گوشت بناتی ہے اپنے دودھ سے. گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے یہ، اپنے جسم میں بیٹھی مکھی نہیں اڑا سکتا. ایک وقت آتا ہے باپ بھی تنگ ہو جاتا ہے، چپ کر اس کو، چپ کرا اس کو، میں تھکا ہوا ہوں. یہ ماں ہے جو اس گوشت کے لوتھڑے کو کلیجے سے چمٹائے پھرتی، ہر شر سے بچاتی ہے، ہر تکلیف سے بچاتی ہے. ماں یہ ماں ہوتی ہے. یہ میں نے کہا نا کہ باپ بھی ایک وقت آئے گا غصے میں آ جائے گا، چپ کرا میں سونا چاہتا ہوں، میں تھکا ہوا ہوں. یہ ماں ہے جو چمٹائے ہوئے، کوئی نہیں سوچتا کہ یہ کب سوئی ہے کب نہیں سوئی. یہ ماں وہ ہستی جو اپنی نیند اپنے شیرخوار کے ساتھ طے کر لیتی ہے کہ کب میرا شیرخوار سوئے گا تو میں سوؤں گی، کب میرا شیرخوار رات بھر جاگے گا تو یہ ماں جاگتی ہے اور کوئی نہیں جاگتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب آئیے اب آگے اور تشریح کر دیں. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک. اس پہ سارا خطاب ہے. بس میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرتے رہو.